ہمارے نزدیک اقبال ڈے کے اوپر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ قابل ذکر ہے تو وہ اقبال کے افکار ہیں، وہ اقبال کی فکر اور ان کی بصیرت ہے جن کا ذکر ہر حال میں کیا جانا چاہیے۔ آج اسی موضوع پر کچھ چند الفاظ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے وہ مسلمان فلسفی ہیں جنہوں نے نہ صرف امت مسلمہ کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل کے اوپر گہری نظر ڈالی ہے، اور بلکہ مغرب کو بھی اور ان کے فلسفے کو اور ان کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد ہمیں مغربی اقدار و تہذیب کے وہ مسائل پیش کیے ہیں جو انسان کو روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو دوسری طرف سے انہوں نے کچھ ایسی نصیحتیں بھی کی ہیں کہ کچھ چیزیں مغربی تہذیب و اقدار سے لے لینے والی ہیں کہ آج ہم مشرق و مغرب کے درمیان موجود کشمکش میں کون سی وہ چیزیں ہیں جو مغربی اقدار و تہذیب سے لیے جا سکتے ہیں، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جنہیں مکمل طور پر ہمیں مسترد کر دینا چاہیے۔ اقبال ہر اس سیاسی اور معاشی اور سماجی فکر کو جو مغرب سے آئی ہے اس وقت بالکل مسترد کر دیتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یا تو یہ استحصال کا ایک نیا طریقہ ہے یا پھر انسان کو روحانی اور نفسیاتی طور پر مکمل طور پر کھوکھلا کر دینے والا یہ کوئی تصور ہے، اور اس سے وہ مسلمانوں کو پھر بچنے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ اگر ہم جمہوریت کی بات کریں ایک سیاسی نظریہ کے طور پر تو انہوں نے جمہوریت پر بھی تنقید کی ہے، اور اگر ہم سرمایہ داری نظام جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں تو ان پر بھی ان کی تنقید نظر آتی ہے۔ اور 20ویں صدی کے ایک بڑے طویل عرصے تک جس چیز نے کیپٹلزم کا مقابلہ کیا، اشتراکیت یا کمیونزم، تو ان پر بھی ان کی تنقیدیں نظر آتی ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے محض ان کی تنقید کی گئی ہے، بلکہ جو چیزیں اشتراکیت کے اندر قابل ذکر تھیں اور قابل تعریف تھیں، یا جمہوریت کے اندر، اقبال نے ان کو بھی کھل کر تعریف کر دی ہے۔ محمد اقبال کی ایک قابل ذکر چیز جس کا ذکر میں سب سے پہلے کرنا چاہوں گا، ان کا آزادی فکر سے متعلق بیانیہ ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ تم لوگ آزادی فکر چاہتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ انداز فکر کیا ہوتا ہے، فکر کرتے کیسے ہیں اور فکر تعمیر کیسے ہوتی ہے، تمہیں انداز فکر کا نہیں پتہ، اور تم آزادی فکر یا آزادی اظہار رائے مانگ رہے ہو، یہ تمہیں انسان کی سطح سے گرا کر ایک حیوان بنا دے گی۔ آزادی فکر آج کے دور میں ابھی تک بلکہ مزید شدت کے ساتھ فروغ پا رہی ہے، اور خصوصاً بالخصوص اس کا چرچا مسلم دنیا کے اندر دن بدن بڑھ رہا ہے۔ مگر اقبال یہاں پر اپنے نوجوانوں کو اور اپنی امت مسلمہ کے دانشوروں کو یہ بات ہر حال میں سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ آزادی فکر کی بات اس وقت تک نہیں ہونی چاہیے کسی بھی انسان کے لیے جب تک کہ وہ انداز فکر نہ سیکھ لے، جب تک وہ ایک انسان یہ نہ سیکھ لے کہ فکر کیا ہوتی ہے اور اس کی تعمیر کس طرح کی جاتی ہے۔ اقبال کے ہاں دوسری جو کچھ اہم چیزیں ہیں وہ خود ہی ہے، سیلف ہوڈ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خود شناسی، اپنے آپ سے متعلق، اپنے آپ کو پہچان جانا، اپنے آپ سے متعلق کا علم، یعنی انسان کے اندر کون سے عناصر ہیں اس کی اپنی روح سے، اپنے نفس سے، اپنے ذہن سے آشنائی، اپنے قلب کی پہچان، اور ان کے تقاضوں اور ان کے محرکات کی پہچان، اور پھر حیثیت مجموعی ایک انسان کی اس کائنات کے اندر حیثیت کی پہچان کہ انسان اس کائنات کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے اور اس کی عقلی حدود کیا ہیں، اس سے متعلق اقبال کے جو افکار ہیں
ان پر گہری نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ خود ہی علامہ محمد اقبال کا ایک بہت ہی پسندیدہ موضوع بھی ہے اور ان کی متعارف کردہ اصطلاح بھی ہے جس کو آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال شاہین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص وہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اپنے اندر شاہین والی صفات پیدا کرو۔ شاہین کی صفات یہ ہیں کہ وہ غیرت مند ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرتا ہے، اس کی ایک عزت نفس ہوتی ہے۔ تو اقبال اپنے نوجوانوں کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کا بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ مرد مومن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ایک انسان کو مرد مومن ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو خدا نے انسان کے اندر ہونا لازم کر دی ہیں، کہ اگر انسان ایک مسلمان بنتا ہے تو اس کے اندر کچھ صفات آتی ہیں، اور اس صفات کے نتیجے میں کچھ عملی کردار سامنے آتا ہے۔ وہ کردار نہیں ہے تو پھر مرد مومن بھی نہیں ہے۔ اقبال ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان نوجوانوں سے خصوصاً بالخصوص مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کو ایک مرد مومن ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ایک اصطلاح جو ہے وہ فقر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی فرما برداری کا ذکر یا اس کی وفاداری کا ذکر بار بار کرتے رہیے، اور اپنے ارد گرد موجود کائنات کے اوپر فکر کیجئے، اس کے اندر نئی سے نئی چیزوں کو تلاش کیجئے، نئے سے نئے تصورات کو کھوج لگائیے۔ یہ فقر بھی اقبال کے ہاں ایک اہم خاصیت ہے جو ایک انسان کے اندر، اور خصوصاً بالخصوص ایک مسلمان کے اندر لازم و ملزوم ہونی چاہیے۔ جو سب سے بڑی چیز میں ایک اور اقبال سے متعلق ذکر کرنا چاہوں گا وہ تعلیم ہے۔ اقبال تعلیم کو اور نصاب کو اور جامعہ کو کس طرح دیکھتے ہیں، یونیورسٹیز کو۔ اقبال انسان کے علم کو وحی شدہ علم اور انسان کے حاصل کردہ خود ساختہ علم دونوں کو ملا کر پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی فکر، آپ کی اپنی تحقیق ہونی چاہیے ایک طرف، تو دوسری طرف خدا کی طرف سے کی گئی رہنمائی ہونی چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر وہ کردار سازی بھی ہوتی ہے، اور وہ تہذیبی سطح پر ترقی بھی کرتا ہے، اور امن و خوشحالی بھی اس کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اقبال علم اور دین کو کبھی جدا نہیں کرتے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ دین کا علم ہر علم کے اندر ہونا ضروری ہے۔ دین سے اگر طالب علموں کی کردار سازی نہیں ہوئی، دین سے اگر ان کی شخصیت تعمیر نہیں کی گئی ہے، تو پھر وہ جو بھی علم دنیا کا حاصل کرتے رہیں اس میں ان کی فکر کو منتشر ہی رہے گی۔